بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے. آپ وی لاگ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام بیسیکلی رمضان کے حوالے سے ہے اور اس کے حوالے سے کہ دل کے مریضوں کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کیا ہدایات ہیں. ہم نے پچھلے سال کچھ پروگرام کیے تھے جو شوگر کے حوالے سے اور کڈنی ڈیزیز کے حوالے سے اور بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی تھا. تو اس دفعہ جو لوگ گردوں کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں, ایڈوانس شوگر جہاں پہ جو یا تو انسولین ڈپینڈنٹ ہیں یا پرانے دل شوگر کے مریض ہیں, وہ ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری آج کی ویلاگ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض اور دل کے مریض ان کے بارے میں جو آپ کے ہیلتھ پرووائڈرز ہیں یا جو آپ کے فزیشنز ہیں ان کی طرف سے کیا کیا ہدایات ہونی چاہیے, اسپیشلی وہ لوگ جو دل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. اس میں جو ہم اس کو اگر ہم اس کو آسان کر لیں وہ یہ ہے کہ جو مریض ہیں وہ 3-4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو لو رسک مریض ہیں جن کو رمضان میں روزے رکھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, دل کے مریض. کچھ ہوتے ہیں لو ٹو ماڈریٹ جن کا رسک اوسط درجے سے مطلب لو سے اوسط درجے تک ہو سکتا ہے روزے کے حوالے سے. کچھ ہوتے ہیں ماڈریٹ ہائی یا ویری ہائی رسک جن پہ روزہ رکھنے سے پرابلم ہو سکتا ہے. ایک بات میں امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ دیکھیے ہمارا کام سجیسٹ کرنا ہے, ہم عالم تو نہیں ہیں, تو آپ اس بارے میں عالموں سے جہاں پر آپ کو کنفیوژن ہو ان سے بھی رائے لے سکتے ہیں. بہرحال یہ ڈبل پرانگ اپروچ ہے. ہیلتھ کیئر جو آپ کا میڈیکل ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے, کارڈیالوجسٹ, آج کے پروگرام سے حوالے سے, اور آپ کے جو اگر کسی کو عالم کو آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں کا جو دونوں کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے آپ کو روزے رکھنے چاہیے. تو اگر ہم دل کے حوالے سے سب سے پہلے بلڈ پریشر کو لے لیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں مریض کے اندر پانی کی کمی ہو سکتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, تو اور بلڈ پریشر جو ہے نا وہ یوزلی کیونکہ کھانا کم کھایا جاتا ہے اور پانی کم پیا جاتا ہے اور اسپیشلی لیٹر رمضان میں, تو مریض کا جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل مریض کا بھی, نارمل بندے کا بھی بلڈ پریشر تھوڑا سا لو سائڈ پہ رہتا ہے. جو دل کے مریض ہوتے ہیں, جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ادروائز, وہ بہت سی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں جس میں ہر دوائی مختلف طریقے سے وہ فنکشن کرتی ہے. تو جو لوگ بلڈ پریشر کے ساتھ ہیں اور بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو لو رسک میں آتے ہیں, وہ تمام روزے رکھ سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ ان کی دوائیوں کو آپٹیمائز کیا جائے. جیسے کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیشاب آور ہوتی ہیں, تو پیشاب آور دوائیاں روزوں میں ویسے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو ہم اس پیشاب آور دوائی کو منع کرتے ہیں کہ وہ مت لیں. سیکنڈلی کچھ دوائیاں جیسے پیشاب آور دوائیاں یورین لا کے بلڈ پریشر کم کرتی ہیں. کچھ دوائیاں ان کو وینو ڈائلیٹرز کہتے ہیں, وہ شریان کو کھول دیتی ہیں. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بیہوشی یا نیم بیہوشی سنکپی یا اپنی سنکپی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے. اسپیشلی جو لوگ ایس انہیبیٹرز یا ایس ریسیپٹر بلاکر استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا فزیشین آپ کو بتا دے کہ وہ کون سی دوائیاں ہیں. تو اور اسپیشلی وہ دوائیاں اس وقت زیادہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں جب مریض کا جسم کا فلوئڈ والیوم کم ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو بھی آپٹیمائز کرنا ضروری ہے. اس میں ایک اور بات یہ کی جاتی ہے, ڈائریٹک تو جیسے منع ہو گئے, جو دوسری دوائیاں آپ لے رہے ہیں اگر آپ 2 ٹائم لے رہے ہیں تو اس کو 1 ٹائم کر دیں اور بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں, دیکھیں کہ وہ کم تو نہیں ہو رہا. یہ ضروری نہیں ہے بہرحال کہ سنگل دوائی ہی کی ضرورت ہو جو کہ 2 دوائیوں پہ یا کمبینیشن پہ ہوں. وہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر واچ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس لیے پری رمضان جو ہے نا, کیونکہ اب تو ہم تقریباً رمضان تک پہنچ گئے ہیں, تو جو لوگ اپنے پرائمری کے فزیشین یا کارڈیالوجسٹ کو دکھا سکتے ہیں ان کو دکھا کے اپنی دوائیوں کو آپٹیمائز کروا لیں. اب وہ لوگ جو لو ٹو ماڈریٹ رسک میں آتے ہیں وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں لیکن اسٹیبل انجائنا ہے, مطلب دوائیوں کے ساتھ وہ اسٹیبل رہتے ہیں انٹل انلیس وہ بہت زیادہ ایگزرٹ نہ کریں. یا وہ لوگ جن کو ہارٹ فیلئر ہے وہ بھی کمپنسیٹڈ ہے, 40% سے اوپر ان کی ایجیکشن فریکشن ہے, دل کی پمپنگ ہے اور دوائیوں سے وہ کنٹرول ہے. ایسے دونوں مریض لو ٹو ماڈریٹ رسک میں آتے ہیں اور یہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ وہ دوائیاں پراپر طریقے سے استعمال کریں. اور اسی طرح جو دوائیاں جو پیشاب آور ہوتی ہیں اسپیشلی ہارٹ فیلئر کے مریض, وہ دوائیاں جو ہیں اگر مریض اسٹیبل ہے تو اس کو یا تو لو ڈوز میں رکھیں یا آلٹرنیٹ ڈوز میں رکھیں, یا اگر مریض بالکل ٹھیک ہے 40-45% سے پمپنگ اس کی اچھی ہے اور چیسٹ وغیرہ اس کا کلیئر ہے آپ کے اس فزیشین کے مطابق, تو ان کو اس دوران بند بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے فزیشین کی ہدایات کے مطابق. ٹھیک ہے.
اور اسی طرح جو لوگ انجائنا اسٹیبل انجائنا کے پیشنٹس ہیں ان کے اوپر کئی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ان میں سے بلڈ پریشر بھی کم کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بیٹا بلاکرز ہیں, بیٹا بلاکر بلڈ پریشر بھی کم کرتے ہیں. نائٹریٹس ہیں, وہ بھی بلڈ پریشر کم کر سکتے ہیں. کیلشیم چینل بلاکرز دوائیاں ہوتی ہیں, وہ بھی بلڈ پریشر کم کر سکتے ہیں. تو بیفور فاسٹنگ لو ٹو ماڈریٹ رسک کے لوگ ایک دفعہ دکھا لیں, تاکہ اگر دوائیوں کو آپٹمائز کرنا ہے تو کر دیا جائے. ہارٹ فیلئر کے حوالے سے ایک اور دوائی ہوتی ہے جو کہ پیشاب کے ذریعے یورین جو شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. ان دوائیوں کو بھی یا تو ڈوز کم کر دی جاتی ہے یا اومٹ کر دیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ان مریضوں کی طرف جو کہ ماڈریٹ ٹو ہائی رسک ہیں یا ہائی رسک ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ انجائنا ہے اور اسٹیبل نہیں ہے. اور تو اگر ایسے مریض ہیں تو ان کی دوائیوں کو چھیڑنا صحیح نہیں ہے, نہ مریض کو چھیڑنا چاہیے کہ دوائیاں وہ خود سے کم نہ کریں. ڈاکٹر کو بتائے, ہو سکتا ہے اس کو دوائیوں کی مقدار اسی طرح ضرورت ہو جیسے پری رمضان ضرورت ہے, تو ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے. اگر اس دوران انجائنا ہو جائے اور آپ کو زبان کی گولی رکھنی پڑ جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو آپ کا ڈاکٹر اسیس کر سکتا ہے, جو کارڈیالوجسٹ ہے, کہ آپ اس صورتحال میں روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. یوزلی اگر پچھلے 6 ویکس میں آپ انسٹیبل ہوئے ہیں, انسٹیبل کا مطلب ہے کہ ایسا انجائنا یا سینے کا درد دل کی وجہ سے جو کہ بغیر کسی ایگزرشن کے آپ کو ہونا شروع ہو جائے, بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے, بغیر چلے ہوئے یا بغیر وزن اٹھائے ہوئے یا بغیر زور لگائے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبل نہیں ہیں اور شاید آپ روزہ نہ رکھ پائیں. اسی طرح وہ مریض جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں جو کہ 35% سے کم ان کا ایجیکشن فریکشن ہے اور ان کو آف اینڈ آن وہ سانس کی تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. اور ڈیکمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر ان کو تھوڑے دنوں بعد ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی ہدایات یہ ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھائیں, وہ دوائیاں آپ کی آپٹمائز کرے گا. اس میں اسپیشلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جب افطاری کرتے ہیں اور اس میں پانی یا فلوئڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس میں ہارٹ فیلئر میں جانے کا خدشہ ہے, اسپیشلی جب آپ کا ہارٹ فیلئر جو ہے وہ انسٹیبل ہو, مطلب کمپنسیٹڈ نہ ہو اور بار بار آپ ڈیکمپنسیٹ ہو رہے ہوں. اسی طرح وہ مریض جن کا پچھلے 6 مہینے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بائی پاس ہوا ہے, وہ مریضوں کو بھی کچھ دوائیاں, ضروری دوائیاں ہوتی ہیں اسپیشلی جیسے خون پتلا کرنے والی دوائیاں, ان کو وہ اپنے سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ بھی جن کو ریسنٹ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ریسنٹ اسٹنٹنگ ہوئی ہے, ریسنٹ بائی پاس ہوا ہے, تو وہ مریض جو ہے نا, ان کو بھی روزہ رکنے سے پہلے ان کو فزیشین کو دکھانا چاہیے, کیونکہ ہمارے مطابق ایسے مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. آخر میں وہ مریض ہو جاتے ہیں جو کہ انکمپنسیٹڈ یا ڈیکمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر کے ساتھ ہیں, مطلب ہر روز ان کو سانس کی دوائی لینی پڑتی ہے, ڈائیوریٹکس لینے پڑتے ہیں, اور وہ لیٹ کے سیدھا ان کو سونا مشکل ہے کیونکہ سانس پھول جاتا ہے, 10 قدم بھی نہیں چل پاتے, واش روم کے اندر مشکل ہوتی ہے. تو یہ مریض, تو ان کو تو روزہ رکھنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ نہ وہ پراپر دوائی اپنے روزہ کے درمیان کھا سکیں گے, اور جب افطاری ہوگی تو نہ وہ پراپر پانی پی سکیں گے, کیونکہ پانی آپ کو پتہ ہے فلوئڈ اور نمک دونوں ایسے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, اور اس میں ایکیوٹ ہارٹ فیلئر کا یا پرماننٹ ایڈیما کا خدشہ ہوتا ہے, یعنی کہ مریض جو ہے نا ایک دم ہی اس کا سانس پھول جائے, پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے, اس ہسپتال جانا پڑے. یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے. تو اس لیے ایسے مریضوں کو روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو. کچھ ایسے ہوتے ہیں مرض ہوتے ہیں جیسے جس کو ایٹریل فبریلیشن ہے. ایٹریل فبریلیشن ہوتی ہے دل کی ترتیب جس میں خراب ہوتی ہے, اور مریض اینٹی کوایگولیشن پہ یا خون پتلا کرنے کی دوائیوں پہ ہوتا ہے. تو ایسے مریض بھی اگر ٹینکر کرنے اس کو چھیڑیں گے, اپنی خون پتلا کرنے کی دوائی پراپر ٹائم پہ نہیں کھائیں گے, یا خود اپنے حساب سے اگر 2 ٹائم لکھے تو 1 ٹائم کر دیں گے, تو اس میں بھی اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے مریض کو بھی اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. اور اسی طرح وہ مریض جن کو ڈیوائسز پڑی ہوتی ہیں جیسے پیس میکر ہے, ایسے مریض جو ہے نا اپنا ڈاکٹر کو, جو ان کے الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں, ان سے پہلے ڈیوائس کو دکھا لیں, ڈیوائس صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن یا الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیوائس ہے اس کو پرابلم ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس ڈیوائس کے ساتھ ایک اور ڈیوائس ہوتی ہے ICD ڈیفیبریٹر, جو انٹرنل ڈیفیبریٹر ہوتا ہے, وہ جو بیسکلی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب مریض کو کوئی لائف تھریٹننگ اریتھمیا ہو, ردم اس کا بہت ہی خطرناک حد تک خراب ہو, جس سے زندگی کو خطرہ ہو, تو وہ شاک دے سکے. تو اگر الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو, ہائپوولیمیا بھی ہو, تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ کے شاک نہ مارنا شروع کر دے.
تو ایسے مریضوں کو بھی میرا خیال ہے روزہ رکھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. باہر اپنے فزیولوجسٹ سے بات کر لیں وہ کہ وہ کیا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جو پیس میکرز ہوتے ہیں اور آئی سی ڈیز ہوتی ہیں ان کی مختلف ریکمنڈیشن ہوتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہارٹ بالکل نارمل ہوتا ہے, ان کا پیس میکر ڈلا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہارٹ فیلئر ہوتا ہے, ان کو پیس میکر بھی ڈلا ہوتا ہے, آئی سی ڈی بھی ڈلی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو روزے کے درمیان الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ردم کے ایسے ان کی بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے برگاڑا سنڈروم ہے, ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے. لانگ کیوٹی سنڈرومز ہیں, وہ یہ بھی ردم کی, ہارٹ کی ردم کی بیماری ہوتی ہے. اس کے اندر بھی الیکٹرولائٹ امبیلنس سے لائف تھریٹننگ ردمز کا پرابلم ہو سکتا ہے, جس سے مریض کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے ویلو ڈیزیز ہیں, ایورٹک اسٹینوسس, سیویئر ایورٹک اسٹینوسس, ایک مین شریان ہوتی ہے, وہ بند اگر ہو, اس کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں اور ڈی ہائیڈریشن ہو تو آپ کو بے ہوشی یا پری سنکپی یا سنکپی ہو سکتی ہے, نیم بے ہوشی جس کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی منع کرتے ہیں. وہ بھی جو شریان کا گریڈینٹ ہے کہ کتنا تنگ ہے شریان, اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو ماڈریٹ سیویئر ایورٹک اسٹینوسس والوں کو بھی روزہ رکھنے میں خطرہ ہو سکتا ہے. اس طرح ایک بیماری ہوتی ہے HOCM, ہائپرٹروفک obstructive کارڈیومایوپیتھی. اس کے اندر بھی obstruction ہوتی ہے جب بلڈ پمپ باہر ہوتا ہے. تو ایسے مریض اگر ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو تو اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو بے ہوشی یا نیم بے ہوشی ہو سکتی ہے. تو یہ جو یوزول چیزیں ہیں جس کے اندر جو آپ کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے یا کارڈیالوجسٹ ہے, وہ آپ کو اس حساب سے بتاتا ہے کہ یہ وہ کنڈیشن ہے جن میں لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے, یا کوششلی رکھ سکتے ہیں, یا آسانی سے رکھ سکتے ہیں. لو رسک, لو ٹو ماڈریٹ رسک, ماڈریٹ ہائی رسک اینڈ ویری ہائی رسک, جیسے گراس ہارٹ فیلئر ہے. اس کے علاوہ جیسے میں ڈرگس کے بارے میں بتایا کہ ڈائیورٹکس یوزلی یا تو بند کر دی جاتی ہے, پیشاب اور دوائی, چاہے وہ بلڈ پریشر کے حوالے سے دی جا رہی ہو یا ہارٹ فیلئر کے حوالے سے, یا اس کو کم کر دیا جا رہا ہے ڈوز کو. اس طرح کچھ شوگر کی میڈیسن ہے جو کہ ڈائیوریسس کرتی ہیں, پیشاب کے ذریعے شوگر کو نکالتی ہیں اور بلڈ پریشر وغیرہ بھی لو کرتی ہیں اور ہارٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں. ان کو بھی یا تو ڈوز ہاف کر دی جاتی ہے یا ان کو بند کر دیا جاتا ہے ڈیورنگ رمضان. اس طرح جیسے ڈیجاکسن ہے, ایک دوائی ہے جو کہ ہارٹ کا پمپ بڑھاتی ہے اور اس کے ردم کو مینیج کرتی ہے. اس کے اندر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوگا, جیسے روزہ میں ہو سکتا ہے, تو اگر لو پوٹاشیم ہو تو وہ بھی لائف تھریٹننگ ردمیاز کر سکتی ہے, جبکہ وہ اس کام کو دی جاتی ہے کہ ردم خراب نہ ہو یا خراب ردم کو ریورس کرنے کے لیے. تو یہ تمام دوائیاں اسپیشل دوائیاں ہوتی ہیں. اسی طرح اسپیشل کنڈیشنز ہیں. آپ اگر ابھی تک آپ نے اپنے کارڈیالوجسٹ کو نہیں دکھایا تو کارڈیالوجسٹ کو دکھا لیں, اور اگر آپ پہلے سے کارڈیک مریض ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے روزے رکھتے آئے ہیں اور آپ کی کنڈیشن سٹیبل ہے, تو یس وہی جو رجیم آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے اسی کو فالو کیجئے تاکہ آپ کو روزہ کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری بات یہ کہ جو ڈائبیٹک جو کارڈیک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو شوگر کے مسائل بھی ہوتے ہیں, اس کو کڈنی کے مسائل بھی ہوتے ہیں یوزولی. تو وہ جو مریض ہیں وہ اسپیشل کیس ہیں, کیونکہ ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. وہ جو ہم نے 2 پروگرامز کیے تھے نیفرولوجی اور ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو اس کو دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. اوبیسلی جو بوڑھے لوگ ہیں, لاغر ہیں, نحیف ہیں, جو مینٹلی سٹیبل نہیں ہیں, تو وہ تو علامہ کی طرف سے ہی ان کو سختی نہیں ہے روزہ رکھنے میں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ روزہ رکھنا ضرور امپورٹنٹ ہے, فرض ہے, لیکن روزے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی امپورٹنٹ ہے. اور ڈاکٹر جو آپ کا فزیشین ہے اس کی ہدایات پر عمل کریں. جہاں آپ کو مشکل ہو رہی ہو کہ یار یہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اس میں آپ اپنے عالم سے مشورہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ.